السلام علیکم، امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پارٹ 2 سے متعلق جو لاسٹ ڈے ہے کمپوننٹ 5 کیڈیز کوئک اسیسمنٹ آف ڈیٹا انٹرپریٹیشن اسکل، اس کے بارے میں سیدھا باتیں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اچھی بات ہو جائے، درود شریف کی فضیلت۔ مدینہ کے سلطان، اللہ کے آخری نبی محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 7 چیزیں آدمی کو اس کی موت کے بعد اس کے قبر میں بھی ملتی رہتی ہیں، یعنی کہ ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، اس نے جو علم سکھایا، یا دوسرا نمبر نہر جاری کروائی یا کنواں کھدوایا، یعنی کہ اب تو کنویں نہیں ہیں، پانی کا کوئی سورس، یا درخت اگایا، یا مسجد بنوائی، یا ورثے میں مصحف چھوڑا، یا ایسا بچہ چھوڑ کر مرا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت کریں، اور جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ مجمع الجزائر الکتاب العلم کے اندر ہے، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، جو تھرڈ ڈے آف ایگزام ہے اس کے اندر کیڈس ہے، تو یہ تھرڈ ڈے ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارا ایک ہی سیشن ہونا ہوتا ہے، 25 کیس ہوتے ہیں، ہر کیس کے لیے 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ پروجیکٹر پر کیس ڈسپلے ہوتے ہیں، ڈسپلے ہونے کے بعد 120 سیکنڈز تک وہ کیس ڈسپلے رہتا ہے۔ تو اس میں یہی ہونا ہوتا ہے کہ پروجیکٹر پر جب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو کہ اگر کسی کو گلاسز لگے ہیں یا کوئی بھی نظر کا مسئلہ ہے تو وہ پہلے پوچھ لیتے ہیں، پہلے سب کا، وہ شروع ہونے سے پہلے، کہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے، آپ کو کوئی ویژن میں مسئلہ تو نہیں ہے، تو اگر کسی کو ہے تو وہ آگے آ سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو جب ایک سوال آ جاتا ہے، وہ 4 5 7 8 لائنوں کا، مختلف، ہر اسٹیٹمنٹ مختلف کیسز ہوتے ہیں، تو ان میں زیادہ تر سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کا ڈائگنوسس کیا ہے، ڈفرینشیل کیا ہوگا، کوئی کنفرمیٹری ٹیسٹ کرائیں گے یا اس طرح کی چیزیں، یا کوئی ٹیسٹ کرائیں گے، اس کی ویلیو کیا ہوگی، اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ جو سر عامری جہاز کے 2 فائلز ہیں نا کیڈس کی، وہ بہت ہی اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ 140 کیسز ہیں، آلموسٹ 120 ہیں، اور 20 اس کے وہ ہیں ٹیسٹ کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سر عامر جہاز نے پچھلے سال سٹ کا ایک تھیوری کرایا تھا، 3 دن کا نا، تھیوری سے پہلے سر نے ایک زوم کے سیشن لیے تھے، اس میں 3 کیڈس تھے، جس کے اندر میرے خیال میں 30 35 45 اتنے سوال ہوں گے، تو وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے کسی نہ کسی سے۔ اس کے علاوہ کچھ سورسز ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں، جیسے کہ میڈم اسما نے ڈائبٹیز کے کچھ کیسز ہیں، ڈاکٹر لبنہ کے آئرن ڈس آرڈر کے ہیں، میڈم سارہ رضا کے راس ڈس آرڈر کے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں راس ڈس آرڈر والے میڈم کے کیسز، اور میڈم مریم کے ہیں تھائرائڈ، یہ بہت اچھے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے اچھے کیسز بنے ہوئے ہیں، یہ ایک ایگزامپل کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کو کیڈس لیٹس پوز، تو اس کے بعد بھی کافی سٹ کورس ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی ریسنٹ والا سٹ کورس ہم دیکھ لیں جو چغتائی میں ہوا ہے 25 والا، تو اس کے اندر بھی کافی لوگوں نے کیڈس لیے ہے، تو ان کے بھی کچھ کیسز ہوں گے، مجھے ان تک رسائی حاصل نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، تو جن وہ آپس میں شیئر کریں، تو ضروری نہیں ہے آپ کو مل سکے، جتنے ملیں میکسیمم ملیں وہ آپ کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ سورسز ایسے ہوتے ہیں کہ لیٹس سپوز آپ کو جو ہمارے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ سی پی ایس پی کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہی ہے کہ آپ جتنی بھی سورسز ہیں ان کو کر کے جائیں، کیونکہ دیکھیں جو نئے کیس کو ودن 2 منٹ حل کرنا نیئر ٹو امپاسبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سنیریو کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس کو جواب سوچیں،
اسی ڈوریشن کے اندر وہی ہو سکتے ہیں یا اس جیسے یا وہی سیم آپ کی نظر سے گزرے ہوں. تو موسٹلی تقریباً آپ نے 60% مارکس سکور کرنے ہیں اور تقریباً آپ کے 25 میں سے جو ہے نا وہ آپ کے 15 ٹھیک ہونے چاہیے. تو مطلب 10 آپ کے غلط بھی ہو جائیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، پاس بندہ ہو جاتا ہے. بس جو پچھلا سورس ہے اس کو بہت اچھا کر کے جائیں، اس کو لائٹ نہ لیں، کیونکہ مجھ سمیت کافی سارے لوگ ہیں وہ صرف اسی ایک کمپوننٹ کی وجہ سے رہ گئے تھے. تو اس کو پھر یہی ہے کہ تھیوری ختم ہونے کے بعد یہ آپ کا تقریباً 60-70% تھیوری میں ہی تیار ہو جائے گا. تھیوری کی چیزیں جو ہم آپ پیپر 2 پیتھوفیزیولوجی کریں گے وہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ جب آپ کا تھیوری کا اٹیمپٹ ہو جائے تو آپ اپنی عادت بنائیں لکھنے کی، کیونکہ ہم لکھ نہیں رہے ہوتے. تو کہ آپ اپنی عادت 90 سیکنڈ والی بنائیں کہ 90 سیکنڈس میں آپ نے دونوں جواب لکھنے. بس اس کے بارے میں یہی کچھ تھا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اور دعاؤں میں یاد رکھے گا. السلام